اس کا نام تو رحیم خاں تھا، مگر اس جیسا ظالم بھی شاید ہی کوئی ہو۔ گاؤں بھر اس کے نام سے کانپتا تھا، نہ آدمی پر ترس کھائے نہ جانور پر۔ ایک دن رامو لوہار کے بچے نے اس کے بیل کی دم میں کانٹے باندھ دیے تھے تو مارتے مارتے اس کو ادھ مرا کر دیا۔ اگلے دن ذیلدار کی گھوڑی اس کے کھیت میں گھس آئی تو لاٹھی لے کر اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ کمبخت کو خدا کا خوف بھی تو نہیں ہے، معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں تک کو معاف نہیں کرتا، یہ ضرور جہنم میں جلے گا۔ مگر یہ سب اس کی پیٹھ کے پیچھے کہا جاتا تھا، سامنے کسی کی ہمت زبان ہلانے کی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن بندو کی جو شامت آئی تو اس نے کہہ دیا، ارے بھائی، رحیم خاں تو کیوں بچوں کو مارتا ہے؟ بس اس غریب کی وہ درگت بنائی کہ اس دن سے لوگوں نے بات بھی کرنی چھوڑ دی کہ معلوم نہیں کس بات پر بگڑ پڑے۔ باس کا خیال تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو پاگل خانے بھیجنا چاہیے۔ کوئی کہتا تھا اب کے کسی کو مارے تو تھانے میں رپٹ لکھوا دو، مگر کس کی مجال تھی کہ اس کے خلاف گواہی دے کر اس سے دشمنی مول لیتا۔ گاؤں بھر نے اس سے بات کرنی چھوڑ دی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صبح سویرے وہ ہل کاندھے پر دھرے اپنے کھیت کی طرف جاتا دکھائی دیتا تھا، راستے میں کسی سے نہ بولتا، کھیت میں جا کر بیلوں سے آدمیوں کی طرح باتیں کرتا۔ اس نے دونوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ایک کو کہتا تھا نتھو، دوسرے کو چھدو۔ ہل چلاتے ہوئے بولتا جاتا، کیوں بے نتھو، تو سیدھا نہیں چلتا، یہ کھیت آج تیرا باپ پورے کرے گا، اور ابے چھدو، تیری بھی شامت آئی ہے کیا؟ اور پھر ان غریبوں کی شامت آ ہی جاتی، سوت کی رسی کی مار، دونوں بیلوں کی کمر پر زخم پڑ گئے تھے۔ شام کو گھر آتا تو وہاں اپنے بیوی بچوں پر غصہ اتارتا۔ دال یا ساگ میں نمک ہے، بیوی کو ادھیڑ ڈالا۔ کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے، اس کو الٹا لٹکا کر بیلوں والی رسی سے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ غرض ہر روز ایک آفت بپا رہتی تھی۔ آس پاس کے جھونپڑوں والے روز رات کو رحیم خاں کی گالیوں، اس کی بیوی اور بچوں کے مار کھانے اور رونے کی آواز سنتے، مگر بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ اگر کوئی منع کرنے جائے تو وہ بھی مار کھائے۔ مار کھاتے کھاتے بیوی غریب تو ادھ موئی ہو گئی تھی، 40 برس کی عمر میں 60 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے تو پیکتے رہے، بڑا جب 12 برس کا ہوا تو ایک دن مار کھا کر جو بھاگا تو پھر واپس نہ لوٹا۔ قریب کے گاؤں میں ایک رشتے کا چچا رہتا تھا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ بیوی نے ایک دن ڈرتے ڈرتے کہا، بلاس پور کی طرف جاؤ ذرا، نورو کو لیتے آنا۔ بس پھر کیا تھا، آگ بگولا ہو گیا۔ میں اس بدماش کو لینے جاؤں، اب وہ خود بھی آیا تو ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گا۔ وہ بدماش کیوں موت کے منہ میں واپس آنے لگا تھا۔ 2 سال کے بعد چھوٹا لڑکا بندو بھی بھاگ گیا اور بھائی کے پاس رہنے لگا۔ رحیم خاں کو غصہ اتارنے کے لیے فقط بیوی رہ گئی تھی، سو وہ غریب اتنی پٹ چکی تھی کہ اب عادی ہو چلی تھی، مگر ایک دن اس کو اتنا مارا کہ اس سے بھی نہ رہا گیا، اور موقع پا کر جب رحیم خاں کھیت پر گیا ہوا تھا، وہ اپنے بھائی کو بلا کر اس کے ساتھ اپنی ماں کے ہاں چلی گئی۔ ہمسایہ کی عورت سے کہے گئی کہ آئیں تو کہہ دینا کہ میں چند روز کے لیے اپنی ماں کے پاس رام نگر جا رہی ہوں۔ شام کو رحیم خاں بیلوں کو لیے واپس آیا تو پڑوسن نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ اس کی بیوی اپنی ماں کے ہاں چند روز کے لیے گئی ہے۔ رحیم خاں نے خلاف معمول خاموشی سے بات سنی اور بیل باندھنے چلا گیا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی بیوی اب کبھی نہ آئے گی۔ احاطے میں بیل باندھ کر جھونپڑے کے اندر گیا تو ایک بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ کوئی اور نظر نہ آیا تو اس کی ہی دم پکڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ چولہے کو جا کر دیکھا تو ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، آگ جلا کر روٹی کون ڈالتا؟ بغیر کچھ کھائے پیے ہی سو گیا۔ اگلے دن رحیم خاں جب سو کر اٹھا تو دن چڑھ چکا تھا، لیکن آج اسے کھیت پر جانے کی جلدی نہ تھی۔ بکریوں کا دودھ دو کر پیا اور حکا بھر کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اب جھونپڑے میں دھوپ بھر آئی تھی، ایک کونے میں دیکھا تو جالے لگے ہوئے تھے، سوچا کہ لاؤ صفائی ہی کر ڈالوں۔ ایک بانس میں کپڑا باندھ کر جالے اتار رہا تھا کہ کھپریل میں ابابیلوں پر ایک گھونسلہ نظر آیا۔ 2 ابابیلیں کبھی اندر جاتی تھیں، کبھی باہر آتی تھیں۔ پہلے اس نے ارادہ کیا کہ بانس سے گھونسلہ توڑ ڈالے، پھر معلوم نہیں کیا سوچا، ایک گھرونچی لا کر اس پر چڑھا اور گھونسلے میں جھانک کر دیکھا، اندر 2 لال بوٹی سے بچے پڑے چوں چوں کر رہے تھے، اور ان کے ماں باپ اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر منڈلا رہے تھے۔ گھونسلے کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مادہ ابابیل اپنی چونچ سے اس پر حملہ آور ہوئی۔ اری آنکھ پھوڑے گی کیا؟ اس نے اپنا خوفناک کہکہا مار کر کہا اور گرونچی پر سے اتر آیا۔ ابابیلوں تو گھونسلہ سلامت رہا۔
अगले दिन से उसने फिर खेत पर जाना शुरू कर दिया। गांव वालों में से अब भी कोई इससे बात ना करता था। दिन भर हल चलाता, पानी देता या खेती काटता, लेकिन शाम को सूरज छुपने से कुछ पहले ही घर आ जाता। हुक्का भरकर पलंग के पास लेटकर अबाबीलों के घोंसले की सैर देखता रहता। अब दोनों बच्चे भी उड़ने के काबिल हो गए थे। उसने उन दोनों के नाम अपने बच्चों के नाम पर नूरो और बंदो रख दिए थे। अब दुनिया में उसके दोस्त ये 4 अबाबील ही रह गए थे, लेकिन उनको ये हैरत जरूर थी कि मुद्दत से किसी ने उसको अपने बैलों को मारते ना देखा था। नथु और छद्दो खुश थे। उनकी कमरों पर से जख्मों के निशान भी तकरीबन गायब हो गए थे। रहीम खां एक दिन खेत से जरा सवेरे चला आ रहा था कि चंद बच्चे सड़क पर कबड्डी खेलते हुए मिले। उसको देखना था कि सब अपने जूते छोड़कर भाग गए। वो कहता ही रहा, अरे मैं कोई मारता थोड़े ही हूं। आसमान पर बादल छाए हुए थे। जल्दी जल्दी बेलों को हाँकता हुआ घर लाया। उनको बांधा ही था कि बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। अंदर आकर कवाड़ बंद किए और चिराग जलाकर उजाला किया। हस्बे मामूल बासी रोटी के टुकड़े करके अबाबीलों के घोंसले के करीब एक ताक में डाल दिए। अरे ओ बंदो, पुकारा मगर वो ना निकले। घोंसले में जो झांका तो चारों अपने परों में सरदे सहमे बैठे थे। ऐन जिस जगह छत में घोंसला था वहाँ एक सुराख था और बारिश का पानी टपक रहा था। अगर कुछ देर ये पानी इस तरह ही आता रहा तो घोंसला तबाह हो जाएगा और अबाबीलें बेचारी बेघर हो जाएंगी। ये सोचकर उसने कवाड़ खोले और मूसलाधार बारिश में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। जब तक मिट्टी डालकर सुराख को बंद करके वो उतरा तो शराबूर था। पलंग पर जाकर बैठा तो कई छींकें आईं, मगर उसने परवाह न की और गीले कपड़ों को निचोड़ चादर ओढ़कर सो गया। अगले दिन सुबह को उठा तो तमाम बदन में दर्द और सख्त बुखार था। कौन हाल पूछता और कौन दवा लाता। 2 दिन इसी हालत में पड़ा रहा। जब 2 दिन उसको खेत पर जाते हुए ना देखा तो गांव वालों को तशवीश हुई। कालू जमींदार और पई किसान शाम को उसके झोंपड़े में देखने आए। झांक कर देखा तो पलंग पर पड़ा आप बातें कर रहा था। अरे बंदो, अरे नूरो, कहाँ मर गए? आज तुम्हें कौन खाना देगा? चंद अबाबीलें कमरे में फड़फड़ा रही थी। बेचारा पागल हो गया है। कालू जमींदार ने सर हिलाकर कहा, सुबह को शिफा खाना वालों को पता देंगे कि पागल खाना भिजवा दें। अगले दिन सुबह को जब उसके पड़ोसी शिफा खाना वालों को लेकर आए और उसके झोंपड़े का दरवाज़ा खोला तो वो मर चुका था। उसकी पायती पर 4 अबाबीलें सर झुकाए खामोश बैठी थीं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल दिलचस्प कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।